بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا اعتبار ان لا يكون ممن بیتہ معہ۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا شرائط نماز قاصر کہ کب کسی شخص کی نماز قاصر ہو جائے گی۔ اس کے آخری حصے میں پہنچے ہیں اور فرماتے ہیں اس شخص کی نماز بھی قاصر نہیں ہوگی جس کا کوئی معین وطن نہیں ہوتا۔ لفظی ترجمہ تو ہے جس کا گھر اس کے ساتھ ہو۔ مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے علاقوں میں ہر علاقے میں تقریباً کچھ لوگ بادیہ نشین ہوتے ہیں جن کی اپنا کوئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی، کوئی ایک جگہ نہیں رہتے، وطن مختص نہیں ہوتا، بس وہ چلتے رہتے ہیں، کبھی یہاں رہ گئے، پھر دوسرے علاقے میں چلے گئے، پھر تیسرے علاقے، وہ پھرتے رہتے ہیں، کوئی ایک جگہ ان کی نہیں ہوتی۔ تو چونکہ ان پر توجہ فرمانی ہے، چونکہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں بس وہی ان کا گھر ہوتا ہے، کوئی معین جگہ تو ہوتی نہیں کہ ہم کہیں جی فلاں علاقے میں ہوں گے تو یہ مقیم شمار ہوں گے، فلاں جگہ جائیں گے تو مسافر، وہ تو ایک جگہ خاص ہے نہیں۔ چونکہ ان پر عنوان مسافر صادق نہیں آتا، لہذا ان کی نماز بھی قاصر نہیں ہوگی۔ چونکہ ہم نے 2 دن یہی پڑھا کہ نماز کے قاصر ہونے کے لیے مصلی پر مسافر کا عنوان صادق آنا ضروری ہے، اور ان پر وہ عنوان صادق نہیں آتا، اور حدیث مبارک بھی ہمارے پاس موجود ہے جو اس پر دلیل ہے۔ وَأَمَّا اعتبار یعنی نماز کے قاصر ہونے کے لیے یہ شرط کہ ان لا یکونا کہ وہ مصلی ان میں سے نہ ہو کہ ممن بیتہ معہ جن کا گھر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ مراد کیا کہ جو کسی خاص جگہ نہیں رہتے، چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ فَلِمُوَثَّقَةِ اسحاق بن عمار، پہلی دلیل جناب اسحاق بن عمار کی روایت موثقہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، سألتہ عن الملاحین والآراب، کہ یہ جو ملاح ہوتے ہیں جو کشتیوں کے چلاتے ہیں، وہ زمانے قدیم میں، آج کل تو جہاز گاڑیاں آ گئی، اس زمانے دریاؤں کے ذریعے جو کشتیوں کے ملاح ہوتے تھے، اس علاقے سے دور چلے گئے، پھر وہاں سے کسی اور علاقے میں، سامان بھی انسان بھی سارے یہی کرتے تھے۔ والآراب، اور یہ لوگ جو آراب بادیہ نشین ہوتے ہیں جو کسی ایک جگہ نہیں رہتے، حل علیہم تقصیر، میں نے امام سے عرض کیا، سوال کیا، کیا ان لوگوں پر بھی تقصیر ہے، یعنی ان کی بھی نماز قاصر ہوگی؟ قال لا، فرمایا نہ۔ کیوں؟ فرماتے ہیں بیوتہم معہم، ان کی کوئی ایک خاص جگہ ان کا گھر ہے نہیں، ان کے گھر تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بس جہاں جاتے ہیں وہی ان کا وطن ہوتا ہے۔ خوب ٹھیک ہو گیا۔ تو پس ایک تو ہو گئی ہمارے پاس یہ حدیث ہے مبارکہ کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں گے جو بندہ کسی خاص علاقے میں نہیں رہتا اور وہ چلتا پھرتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کی زندگی ایسی ہے جیسے یہ بادیہ نشین ہوتے ہیں، ان کی نماز قصر نہیں ہوتی۔ دوسری، الا ان القاعدۃ تقتضی ذلک ایضا، حدیث مبارک بھی یہی فرماتی ہے، اور جس کلیہ کے تحت نماز قصر ہوتی ہے اس کلیہ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان لوگوں کی نماز قصر نہ ہو بلکہ ان کی نماز پوری ہو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے فَإِنَّهُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ فِي مَكَانٍ مُعَيَّن، اس لیے کہ یہ شخص کسی ایک معین جگہ پر تو مستقر نہیں ہوتے کہ فلاں علاقہ ان کا وطن ہے، ہمیشہ وہاں رہتے ہیں نا۔ پس جب کسی ایک جگہ پر ان کا قیام ہوتا ہی نہیں ہے
لا یصدق علیہ عنوان المسافر، تو پھر اس مصلی پر مسافر کا عنوان ہی صادق نہیں آتا، اور حتی یجب علیہ القاصر، کیوں؟ اس لیے کہ نماز قاصر ہونے کے لیے تو مصلی پر مسافر کا عنوان صادق آنا چاہیے، ان پر عنوان مسافر صادق نہیں آتا تاکہ ان پر نماز قاصر واجب ہو۔ بناء علی ان موضوع وجوب القصر ذالک، اس نظریے کی بنا پر جو ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی، کیا کہ وجوب قصر کے لیے مصلی کو مسافر ہونا، اس لیے کہ حکم وجوب کا ہے، موضوع مسافر ہے، مسافر ہوگا تو وجوب قصر کا حکم ہوگا، جو مسافر نہیں تو پھر حکم بھی نہیں، جو حکم تو موضوع پر ہوتا ہے، بغیر موضوع کے تو کوئی حکم نہیں ہوتا۔ بس اب چونکہ ان پر مسافر صادق نہیں آتا اور وجوب قاصر کے لیے مسافر کا عنوان صادق آنا ضروری ہے، پس فیتمسک بالمطلقات الدالۃ علی وجوب التمام علی تبع المکلف، لہذا ان لوگوں پر چونکہ عنوان مسافر صادق نہیں آتا، جبکہ وجوب قصر کے لیے عنوان مسافر کا صادق آنا ضروری ہے، لہذا ان کے بارے میں ہم تمسک کریں گے ان اطلاقات سے جو کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مکلف ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، فلان ہے، اس پر نماز پوری پڑھنا واجب ہے جب تک کہ وہ جو قصر کے موارد میں نہ ہو۔ اب چونکہ یہ اس میں شامل نہیں ہے، لہٰذا اس پر پوری نماز پڑھنے والے جو احکام ہیں وہی ہوں گے، خلاصہ ان پر قصر نہیں ہے۔ حدیث کا تقاضا بھی یہی ہے اور وہ قاعدہ کلیہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم مسافر پر نماز کو قصر والا حکم لگا رہے تھے۔ اور شرط کیا تھی کہ جو شخص ہم نے پیچھے گزارش کی تھی گھر سے نکلے گا، نماز اس وقت قصر پڑے گا جب وہ حد ترخص تک پہنچ جائے، یہ شرط ہے۔ حد ترخص کیا تھی؟ ہم نے گزارش کی تھی کہ ایسی جگہ جہاں سے اس کو اپنے شہر کے گھر اہل لوگ نظر نہ آئیں، یا وہاں پر اس کو اپنے شہر کی آذان سنائی نہ دے۔ آیت اللہ عرفانی فرماتے ہیں کہ حد ترخص کی یہ جو ہم نے حد بندی کی ہے، جو ہم نے اس کی وضاحت کی ہے، ایک حدیث مبارکہ میں دونوں کا ذکر نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فقط ذکر ہے کہ شہر چھپ جائے، اور دوسری حدیث مبارک میں ذکر ہے فقط کہ وہاں آذان سنائی نہ دے۔ ٹھیک، اب ذرا غور کرنا، ایک روایت کا منطوق یعنی الفاظ یہ ہیں کہ وہاں پر نماز قصر پڑھنی ہے جہاں پر تمہیں اپنے اہل بلد نظر نہ آئیں، تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ یعنی اگر وہ نظر آتا ہے تو نماز پوری ہوگی مطلقہ، چاہے آذان سنائی دے چاہے نہ دے۔ دوسری حدیث مبارک اس کا منطوق کیا کہتا ہے کہ نماز وہاں قصر ہوگی جہاں تمہیں اپنے شہر کی آذان سنائی نہ دے۔ اب یہاں منطوق بھی مطلق ہے، مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ اگر آذان سنائی دیتی ہے تو نماز پوری ہوگی مطلقہ، چاہے اہل بلد نظر آئیں چاہے نہ آئیں۔ تو پس ایک روایت کا مفہوم دوسری روایت کے منطوق کے خلاف ہے، پھر کیا کریں؟ کوئی مشکل نہیں، ہم جمع کریں گے کہ جو پہلی روایت کے مفہوم کا اطلاق ہے اس کو مقید کر دیں گے دوسری روایت کے منطوق کے ساتھ، یعنی ایک روایت کا مفہوم جس میں اطلاق تھا
اس کے اطلاق کے لیے مقید قرار دیں گے دوسری روایت کے منطوق کو، جم ہو جائے گی۔ نتیجہ ہے کہ ہم پھر کہہ سکتے ہیں اس جم کے بعد کہ اگر اہل بلد دکھائی نہ دیں یا آذان سنائی نہ دے، دونوں روایات پر عمل ہو گیا، کوئی تنافی بھی باقی نہیں رہی۔ اما اعتبار کہ نماز وہاں قصر ہوگی جس میں شرط ہے کہ بلوغ و حد ترخص پہنچیں گے پھر قصر ہوگی، گھر سے نکلتے ہی فوراً قصر نہیں ہوگی، اس چونکہ روزے نے بھی اسی طرح قصر ہونا ہے۔ فرماتے ہیں دلیل لدلالت النصوص علیہ، ایک نہیں متعدد روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قصر کے لیے حد ترخص تک پہنچنا ضروری ہے۔ ہاں اجل اختلافت فی تحدید ہی، البتہ یہ نصوص مختلف ہیں اس کی حد بندی میں، کہ حد ترخص کو جو ہم نے معین کرنا ہے کہ کہاں سے حد ترخص ہے، کہ اس سے نکلے گا تو قصر ہوگی، اس کے ایریے میں اندر آ جائے گا وطن کی طرف تو پھر اس کی قصر ختم ہوگی۔ فرماتے ہیں اس میں روایات مختلف ہیں، انہوں نے دو کو ذکر کیا۔ فصحیح محمد ابن مسلم، روایت صحیح ہے جناب محمد ابن مسلم، وہ فرماتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، الرجل یرید السفر، ایک شخص سفر کا ارادہ رکھتا ہے، مسافت شریع تک جانا ہے، فیخرج، اور وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، متی یقصر، وہ کب اپنی نماز کو قصر کرے گا، کب کس جگہ جا قصر کرے گا؟ قال، معصوم نے فرمایا اذا توارا من البیوت، یعنی جب اپنے گھر کے، اپنے وطن کے جن جو گھر ہیں جب ان سے چھپ جائے۔ تو اعتبارت تواری من البیوت، یعنی امام نے گھروں سے، تواری کہتے ہیں استتار کو، چھپنے کو شرط قرار دیا کہ الذی علامتہ عادتاً، اور گھروں کے چھپنے کا مطلب کیا ہے آگے خود فرماتے آتے، اس کا مطلب ہوتا ہے عدم رؤیت اہل البلد، کہ ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اپنے شہر والوں کو نہ دیکھ سکے، بس یہ مراد ہے اس تواری بیوت کا۔ ٹھیک ہو، اب اس روایت کے مطابق تو اپنے شہر والوں کو نہ دیکھنا، چونکہ اس میں معیار تواری من البیوت آ گیا۔ بینما صحیح، جبکہ ایک اور روایت صحیح ہے وہ بھی عبداللہ بن سنان کی، وہ بھی امام صادق علیہ السلام سے، راوی کہتے ہیں سألتہ عن التقصیر، میں نے امام سے سوال کیا تقصیر کے بارے میں کہ نماز کب کہاں قصر ہوگی؟ قال، امام نے فرمایا اذا کنت فی الموضع الذی، اگر تو ایسی جگہ پر ہے کہ تسمع فیہ الاذان، کہ جہاں پر تو اپنے شہر کی آذان سن سکتا ہے، فَأَتِمَّ، نماز کو پورا پڑھ۔ وَإِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي، اور اگر تو ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ لا تسمع فیہ الاذان، کہ جہاں تو آذان نہیں سن سکتا، فَقَصِّرْ، وہاں نماز کو قصر پڑھ۔ یہ جانے کے بارے میں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِكَ، اور اگر تو سفر سے واپس آ رہا ہے، فَمِثْلُ ذَلِكَ، اس کا حکم یہی ہے، یعنی اگر تو ابھی اس حد تک نہیں پہنچا کہ جہاں پر تمہیں آذان سنائی دے تو قصر پڑے گا، لیکن اگر اس جگہ تک پہنچ گیا ہے کہ وہاں سے آذان بلد سنائی دے رہی ہے تو پھر نماز کو پورا پڑھو۔ اعتبر خفاء الاذان، تو اس حدیث کے مطابق امام نے قاصر اور عدم قاصر کے لیے معیار شرط قرار دیا گیا خفاء آذان کو، کہ آذان سنائی نہ دے۔ خوب، اب کیا کریں؟ مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہ ہے وَمَعَهُ يَحْصُلُ التَّنَافِي بین اطلاق المفہوم فی کل واحد من الصحیحین مع منطوق الآخر، جو حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے کہ آذان سنائی نہ دے تو قصر ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ یعنی اگر آذان سنائی دے تو قصر نہیں ہے، چاہے
اہل بلد نظر آئیں چاہے نہ آئیں، مفہوم مطلق ہے۔ اچھا اسی طرح جس حدیث، اب اس کا مخالف کیا ہوگا؟ وہ پہلی روایت کا منطوق، وہ تو کہتی ہے کہ اہل بلد نظر آئیں تو نماز قصر ہے۔ اچھا جو حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے کہ جب اہل بلد نظر نہ آئیں تو نماز قصر ہے، اب مفہوم کیا ہے کہ نظر نہ آئیں، اگر آئیں تو نماز پوری ہے، ٹھیک ہے، وہاں چاہے آذان سنائی دے چاہے نہ دے، اس میں بھی اطلاق۔ تو دونوں روایات کے مفہوم میں ایک روایت کا مفہوم دوسری کے منطوق کے منافی ہے۔ اگر اس کے مفہوم کو لیتے ہیں تو اس کا منطوق کچھ اور کہتا ہے، اور اس کے مفہوم کو لیتے ہیں تو یہ دوسری کے منطوق کے۔ فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں، کیا یمکن رفعہ، اس تنافی کو کہ ہر روایت کا مفہوم جو دوسری روایت کے منطوق کے ساتھ منافات کر رہا ہے، اس تنافی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ آسان طریقہ وہ یہ ہے، بِتَقْیِیدِ الْأَوَّلِ بِالثَّانِی، کہ ایک روایت کے مفہوم کے اطلاق کو دوسری روایت کے منطوق کے ساتھ مقید کر دیں، یعنی اس روایت کے مفہوم کا اطلاق مقید ہو جائے دوسری روایت کے منطوق سے۔ جب ایسا ہو جائے گا تنافی بھی ختم ہو جائے گی۔ یکفی تحقق احدہما، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان دو میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے، اہل بلد نظر نہ آئیں تو بھی قصر ہے، اور آذان سنائی نہ دے تو بھی قصر ہے، کوئی تنافی بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک آقا جان ہم نے پڑھا ہے کہ نماز قصر کب ہوگی، مسافر بننے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ یہ جو اگلا پیرا ہے قواطع السفر، یہ بالکل آسان سا ہے، یہ وہ حساب کا جو بحثیں ہم نے پڑھی ہیں کہ سابقاً ہم نے پڑھا ہے کہ کس کس شرط کے ساتھ کون کون سی شرط پائی جائے تو انسان مسافر بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس پیرے میں یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ کنفرم مسافر ہے، نماز پڑھ رہا ہے قصر، کنفرم مسافر ہے، اب کس طریقے سے اس کا وہ سفر ختم ہوگا، یعنی کس طرح وہ مسافر نہیں رہے گا، اس پر مسافر والا عنوان ختم ہو جائے گا۔ مثال کہ ایک شخص، میں مثلا اسلام آباد سے نکلا ہوں، اپنے گھر میں نہیں گیا، باہر دورہ کر رہا ہوں، 1 دن 2 دن 4 دن، میرے اوپر عنوان مسافر صادق ہے، میں نمازیں قصر پڑھ رہا ہوں۔ اب کہاں میں پہنچ جاؤں کہ میرے اوپر عنوان مسافر ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قواطع السفر، یعنی وہ کیا کیا چیزیں جو انسان سے عنوان مسافر کو ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی اب تو مسافر نہیں ہے، مسافر بننا ہے، پھر نئے انداز سے چلنا ہوگا۔ فرماتے ہیں 3 چیزیں۔ نمبر 1، اگر انسان کا گزر اپنے وطن سے ہو، جوں ہی وطن پہنچا، اس پر جو سابقاً 2 دن سے 4 دن سے جو عنوان مسافر تھا، جو نمازیں قصر پڑھ رہا تھا، جوں ہی وطن پہنچے گا بس وہ سابقہ عنوان ختم۔ اب وطن سے آگے اگر نئی مسافت قصد ہوگا تو نماز قصر کرے گا، نہیں تو پوری۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں یہاں سے چلا ہوں، 3 دن میرا سفر تھا، 3 دن سے میں مسافر تھا، نمازیں قصر پڑھ رہا تھا، 4تھے دن میں اپنے وطن پہنچتا ہوں، جبکہ میں نے آگے جانا ہے، بے شک آگے جانا ہو، جوں ہی وطن پہنچوں گا سابقہ عنوان ختم۔ اب یہ نہیں کہ میں کہوں میں جناب 400 کلومیٹر 500 پہلے کر چکا ہوں، 500-600 میں نے آگے کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اس کو بعد والے سے نہیں ملانا، جوں ہی وطن آیا عنوان مسافر ختم۔ 1 نمبر 2، سفر آپ کر رہے ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن آپ مسافر چل رہے ہیں، نماز قصر پڑھ رہے ہیں، آپ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں آپ کا 10 دن رہنے کا پروگرام بن جائے کہ پورے 10 دن میں نے یہاں رہنا ہے،
بس جو ہی آپ 10 دن کا وہاں ارادہ کریں گے آپ سے عنوان مسافر ختم، نماز پوری۔ نمبر 3، آپ مسافر ہیں، کسی ایک جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں، آپ کا 10 دن کا پروگرام نہیں تھا، بس آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، صبح جاتا ہوں، پرسوں۔ یہ عام طور پہ بیچارے جو مریض لے کر جاتے ہیں ہسپتالوں میں، انشاءاللہ جی 1-2 دن میں چھٹی ہو جائے گی، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں 2 دن اور گزاریں، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں 4 دن اور گزاریں، تھوڑا 10 دن کی بات نہیں کرتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر بندہ ایک جگہ پر رہا، ارادہ 10 دن کا نہیں تھا، بس آج کل کرتے کرتے اگر اس پر 30 دن گزر گئے اسی کیفیت میں، تو بس اب اس پر نماز پوری ہوگی، چاہے ایک نماز بھی کیوں نہ ہو۔ بس 30 دن تک تردد گزرا، اب اس پر نماز پوری ہو جائے گی۔ ہر ایک کی دلیل کیا ہے وہ پڑھتے ہیں، بالکل آسان دلیلیں تقریباً وہی ہیں جو سابقاً یہ اس سے مربوط ہے۔ قواطع السفر، میں نے جیسے گزارش کی، یہاں اس مراد کیا ہے اس بحث کا کہ ایک بندہ مسافر ہے کنفرم، حالت سفر میں ہے، نمازیں قصر پڑھ رہا ہے، اب یہاں سے مراد ہے کہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہنچے گا تو اس کا عنوان مسافر ختم ہو جائے گا۔ ان کو کہتے ہیں قواطع السفر، یعنی جو اس پر عنوان مسافر جو اسے ختم کر دیں، ٹھیک ہو۔ فرماتے ہیں ینقطع السفر، مسافر ہے، کنفرم ہے، اس کا سفر ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا۔ مراد کیا؟ اس سے عنوان مسافر ختم ہو جائے گا۔ کیسے؟ نمبر 1، بالمرور علی الوطن، اگر اس کا گزر اپنے وطن سے ہو، ایک، اویل عازم علی الاقامت 10 متوالیہ، یا 10 دن قیام کا عازم کر لے، ارادہ کر لے، فی مکان واحد، ایک ہی جگہ پر، کہ میں اس جگہ 10 دن رہوں گا، اس سے بھی اس پر عنوان مسافر صادق نہیں آئے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، اویل بقا فی مکان واحد، یا ایک ہی جگہ پر رہتا ہے 30 یومن، 30 دن، ما تردد، تردد سے مراد کیا ہے؟ آج کل، پرسوں، ترسوں، اس طرح، یعنی 10 دن کا ارادہ نہیں تھا اور اسی تردد میں اس کے 30 دن گزر گئے، اب اس پر گزریں گے، جو ہی گزریں گے بس نماز پوری، عنوان مسافر اس سے خود بخود ختم۔ والمستند فی ذلک، دلیلوں میں بہت دلیلیں فرماتے ہیں، اما قاطعیت الوطن، پہلی بات کہ وطن قاطع السفر ہے، یعنی جو ہی انسان وطن میں گیا اس سے عنوان مسافر ختم، سفر ختم۔ کیا مطلب؟ یعنی بمعنی وجوب التمام فی ہے، کہ اس پر پوری نماز پڑھنا واجب ہے۔ فرماتے ہیں فواضحۃ، چونکہ ایک بات طے ہے، مسافر پر قصر ہے، مقیم پر نہیں، تو جو بندہ اپنے وطن میں پہنچ جاتا ہے پھر وہ مسافر نہیں ہوتا، مقیم کہلاتا ہے، واضح۔ خوب، وَأَمَّا قَاطِعِيَّتُهُ، لیکن اس وطن کا قاطع ہونا بئی معنی کہ عدم ضم ما یاتی الی ما سبق، کہ جو کر چکا ہے اس کو جو ابھی بعد میں آنا ہے اس کے ساتھ نہیں ملا سکتا۔ فقط تقدمت اشارۃ اللہ، ہم نے پیچھے کہا تھا جو ہی یہ وطن میں آیا، جو سفر کر چکا ہے وہ کالعدم۔ اب یہ نہیں کہ اب وطن سے گزرا ہے تو کہتے جب بھی میں نے 100 میل آگے جانا ہے، 100 کیا تو 1000 بھی جا، جب اپنے وطن میں آ گیا سابقہ کو اس کے ساتھ اب نہیں ملا سکتا، وہاں پر وہ سب ختم ہو گیا، کالعدم، نئی مسافت کا قصد کرنا ہوگا۔ ایک۔ نمبر 2، وَتَدِيدُ ذَلِكَ، اور اس میں ایک اضافی دلیل بھی ہمارے پاس ہے، یا ہم اس کو یوں مزید اس کی وضاحت اس انداز میں کرتے ہیں، وہ یہ ہے، وَنَوِيدُ ذَلِكَ تَوْضِيحًا، اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ ان ظاہر ادلۃ القصر، وہ ادلہ جو کسی مصلی پر تمام کی بجائے قصر کو واجب کرتی تھیں، وہ ادلہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کونہ حکم القاطع لثمانیۃ فراسخ الذی یصدق علیہ خلال مجموعها عنوان المسافر۔ ادلہ قصر کیا کہتی ہیں؟ کہ یہ شخص
8 فرسخ جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ 8 فرسخ کا مطلب کیا ہے کہ پورے 8 فرسخ کی مسافت میں اس پر عنوان مسافر صادق آنا چاہیے۔ یہ 8 فرسخ کم از کم تھا نا، زیادہ نہیں تھا کہ کم اس پر کیا ہو، خلال مجموعہ، یعنی پوری مسافت کے دوران اس پر عنوان مسافر صادق آنا چاہیے۔ ادلہ کثر کہتے ہیں کہ اس کی نماز کثر ہے۔ وَهَذَا غَيْرُ مُتَحَقَّقٍ فِي مَنْ يَمُرُّ وَسَطَ الْمَسَافَةِ وَطْنِهِ، اور اگر کوئی بندہ 8 فرسخ پورے کیے بغیر اپنے وطن سے گزرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پر پوری مسافت میں چونکہ اس کا مسافر ہونا صادق نہیں آتا، لہذا اس کی نماز پوری نہیں ہے۔ 8 فرسخ، یہ ابھی 3 فرسخ پر گیا ہے، پھر اس کا وطن آ گیا۔ جناب وطن آ گیا ہے تو اس نے 8 فرسخ تو حالت سفر میں گزارے ہی نہیں ہیں، اس نے تو ابھی 3 فرسخ گزارے ہیں، نہیں گزارے نماز اس کی پوری ہوگی۔ اور پچھلی بات یہ نہیں کہہ سکتا جناب 3 میں پہلے کرایا ہوں، 4-5 میں نے مزید کرنے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 4-5 جو آپ نے اور کرنے ہیں یا 7 کرنے ہیں۔ جو ہی آپ وطن میں آیا، جو پچھلا سفر ہے اس دوران تو آپ 8 فرسخ آپ نے حالت سفر میں 8 فرسخ کم از کم حالت سفر میں ہوگا تو نماز قصر ہوگی، اور اگر یہ 8 فرسخ سے پہلے وطن سے گزرتا ہے تو اس پر عنوان مسافر صادق، یہ اس کا وہ وہاں پر ختم ہو جائے گا، نماز پوری ہوگی۔ اجل البتہ ایک نکتہ ہے، حضرت تویل ينفع فی من یمر بوطنہ بعد تمام المسافت الشرعیہ۔ ہاں ایک بندہ ہے جہاں اسلام آباد سے چلا ہے 8 فرسخ تو کیا وہ 10 فرسخ کر گیا ہے، وطن اس کا 8 فرسخ سے بھی بعد میں آنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ چونکہ وطن پہنچنے سے پہلے 8 فرسخ جو شرعی مسافت تھی وہ پوری ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، اور یہ پوری مسافت میں اس پر عنوان مسافر صادق آتا ہے، بے شک اپنی نمازیں پوری پڑھتا رہے، جب گھر پہنچے گا یا وطن پہنچے گا پھر وہ ختم ہوگا اور پھر آگے نئی مسافت کا ہوگا۔ بعد تمام مسافت شریعہ فیجمبر اقتصار فی حقہ علی ما سبق، لہذا چونکہ اگلے وطن پہنچنے سے پہلے جو مسافت تھی کم از کم 8 فرسخ وہ پوری کر چکا ہے، اس دوران اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ قصر پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر یہاں سے لے کر اگلے وطن تک 8 فرسخ پورے نہیں بنتے اور پھر وطن پہنچ جائے گا، نہ پھر نماز قصر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ 8 فرسخ کم از کم پورے کا پورا سفر میں رہنا ضروری ہے۔ اما قاطعیت الاقامۃ عشرۃ، اگلی بات کہ ہم سفر میں ہیں، جا رہے ہیں سفر میں، اگر 10 دن قیام کا قصد ہو جائے تو یہ بھی قاطع سفر ہے، یہاں پر بھی عنوان مسافر ختم ہو جائے گا، نماز پوری ہو جائے گی۔ دلیل فَهِيَ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ، علماء تشیع میں یہ مسلمات سے ہے کہ 10 دن کے قیام سے سفر ختم ہو جاتا ہے۔ وَتَدُلُّ عَلَيْهَا، اور پھر ہمارے پاس روایت صحیحہ موجود ہے جناب زرارہ کی، ان ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، راوی کہتے ہیں قلت لہ، میں نے عرض کیا، ارأیت من قدم بلدۃ، کہ جناب کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص اپنے شہر میں آتا ہے، الی متی ینبغی لہ ان یکون مقصرا، کب تک اس کو مقصر رہنا چاہیے، یعنی اپنی نماز کو قصر پڑھے، وَمَتَى يَنبَغِي أَن يُتِمَّ، اور کب تک اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو پورا پڑھے، یعنی معیار کیا ہے، کب تک وہ نماز پوری پڑھتا رہے، قصر پڑھتا رہے، اور کب وہ پوری کرے۔ فقال، امام نے فرمایا توجہ کے ساتھ، اذا دخلت ارضا، اگر تم ایسی جگہ پر پہنچ جائے، ارض لفظ ارض بھی استعمال ہوا ہے اور الفاظ بھی مختلف استعمال ہوئے ہیں، یہاں پر ہے اذا دخلت ارضا، ایسی جگہ پہنچ جائے، فَأَيْقَنْتَ، اور تمہیں یقین ہو، ایقنتا یقین ہو، ان لکا بہا مقام 10 ایام، کہ وہاں تو نے 10 دن قیام کرنا ہے،
فَأَتِمِّ الصَّلَاةَ، تو وہاں نماز کو پورا پڑھ۔ وَإِن لَمْ تَدْرِ مَا مَقَامُكَ بِهَا، اور اگر وہاں تمہیں نہ پتہ ہو کہ مَا مَقَامُكَ بِهَا، کہ وہاں تیرا قیام کتنے دن ہے، کچھ پتہ نہ ہو، تقول غدن اخرجو او بعد غدن، تو یہ سمجھتا ہے کہ انشاءاللہ کل چلا جاؤں گا یا پرسوں چلا جاؤں گا الی آخری، فکسر، وہاں پر نماز کو کسر پڑھ، ما بینک و بین ان یمضی شہر، یعنی اس وقت سے لے کر 1 مہینے تک، اور جیسے ہم نے کہا 30 دن تک اگر گزر جائیں، فَإِن تَمَّ لَكَ شہر، اور اگر 1 مہینہ پورا گزر گیا، فَأَتِمَّ، اب تو نماز کو پورا پڑھ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَن تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِهِ، اگرچہ تیرا پکا ارادہ ہے کہ بس ابھی میں گھنٹے 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں نکلنے والا بھی ہوں، چونکہ مہینہ پورا ہو گیا، اب قاصر ختم، ٹھیک ہو گیا۔ تو بس اس حدیث مبارک سے بات سمجھ آ گئی کہ 10 دن والی بات۔ اچھا آگے، اما اعتبار العزم عدم کفایت البقاء المجرد، انہوں نے کہا ہے کہ ایک جگہ 10 دن رہنے کا عزم ہو، صرف رہنا کافی نہیں ہے، ارادہ ہو 10 دن رہنے کا، فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ نے دیکھا امام نے کیا فرمایا، فَأَيْقَنْتَ أَنَّ لَكَ بِهَا مَقَامَ عَشْرَةٍ، کہ تمہیں یقین ہو کہ تو نے وہاں 10 دن رہنا ہے، حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے، لہذا یقین کب ہوگا، جب ارادہ ہوگا، تو لہذا ارادے کے ساتھ 10 دن رہے گا تو یہ قاطع سفر ہے، تردد والے 10-12 دن رہے گا تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اما اعتبار التوالی، پھر اگلی بات ہم نے کی کہ وہ 10 دن وہاں پے در پے رہے، یہ نہیں کہ 2 دن رہے پھر چلا جائے پھر 2 دن اور رہے، نہ، فرماتے ہیں لظہور کلمات عشرہ، امام نے فرمایا ان لکا بہا مقام 10 ایام، 10 کا مطلب ہے 10 دن مسلسل، نہ کہ 2 دن رہا پھر چلا گیا پھر 2 دن نہ۔ اگلی بات ہم نے یہ کی تھی کہ ایک ہی جگہ پر، اما اعتبار وحدت المکان، ایک ہی جگہ پر رہنا شرط ہے، دلیل فرماتے ہیں لأن الوارد فی الروایات، چونکہ بعض روایات میں لفظ مکان آیا، جیسے ہم نے پڑھا اذا دخلت ارضا، بعض روایات میں لفظ مکان ہے، بعض میں ارض ہے، بعض میں بلد ہے، بعض میں زیعہ بلڈنگ، جو بھی محل ہے وہ ہے، کل غار کا، ان سب سے مراد وحدت ہے، یعنی ایک ہی جگہ، ایک ہی بلڈنگ، ایک ہی شہر، ایک ہی ارض مراد ہے، اس سے زیادہ نہیں، لہذا وحدت ہم نے یہاں سے لی۔ آخری بات، وَأَمَّا وُجُوبُ التَّمَامِ الْعَشْرَةِ عَلَى الْمُتَرَدِّدِ مَا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ، یہ جو ہم نے حکم دیا کہ 30 دن اگر تردد میں گزر گئے تو اس کے بعد اس پر سفر کا عنوان ختم، بہی معنی کہ اب اس پر نماز پوری پڑھنا واجب ہے، دلیل روایت سید دوبارہ یہ ابھی ہم نے جو پڑھی ہے، جس میں امام نے فرمایا تھا کہ فَإِن تَمَّ لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، اگر تمہیں مہینہ گزر گیا ہے فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، نماز کو پورا پڑھ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَن تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ، نماز مسافر کی مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اگلے درس میں صلاۃ الجماعہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔